موت برحق ہے لیکن مرنے تک تو جینے دو۔ انسان بھی تو ڈستے ہیں لفظوں میں زہر ڈال کر، جب اپنے ہی پرندے کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ ہمیں دریافت کرنے سے ہمیں تسخیر کرنے تک بہت ہیں مرحلے باقی، ہمیں زنجیر کرنے تک ہمارے ہجر کے قصے سمیٹو گے تو لکھو گے، ہزاروں بار سوچو گے ہمیں تحریر کرنے تک۔ جب انسان کی روح تھک چکی ہو تو نیند سے تھکاوٹ کبھی نہیں اتر سکتی۔ ہم تو ٹھہرے گناہ گار، سیاہ کار، بدکار، تم سناؤ فرشتوں سے تعلقات مضبوط ہے نا؟ درخت پر جب پھل ہوں تو اس کے رکھوالے بہت ہوتے ہیں، لیکن طوفان اور سیلاب میں اس درخت کا سہارا صرف اس کی اپنی جڑیں ہوتی ہیں۔ خلوص بانٹتے بانٹتے جب خود خالی ہو جاؤ تب سمجھ آتا ہے کہ رشتے یک طرفہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی محبت کرے تو ضروری نہیں کہ وہ بد کردار ہو۔ جو استغفار کو خود پر لازم کر لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ یہ صرف استغفار نہیں، یہ تمہارے لیے معجزوں کا راستہ ہے۔ پرفیوم کی بوتل ٹوٹنے پر شدید خوشبو ضرور آتی ہے، لیکن آخری بار۔ لہٰذا جو آپ کے ساتھ مخلص ہے انہیں بیوقوف مت سمجھیں۔ تمہارے ساتھ چلنے کی خوشی میں کبھی دھیان ہی نہیں دیا، اکیلے واپس لوٹنا پڑا تو کیسے لوٹیں گے؟ لوگوں کے لیے سب کچھ کر کے دیکھو، مگر جب ان کا کام آپ سے پورا ہو جائے تو آپ کو ایسے بھول جائیں گے جیسے کبھی جانتے ہی نہیں تھے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ انسان تو کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویے کا افسوس کیا کرنا۔ بے قدرے لوگوں سے جذبات جوڑ کر سوائے رسوائی کے کچھ نہیں ملتا۔ کبھی ملنے آنا آسان سا پتہ ہے میرا، میرے نام کی تختی لگی ہوگی مٹی کے ڈھیر پر۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ پل بھر میں انسان یاد بن جاتا ہے۔ کچھ زخم آنکھوں میں آنسو نہیں، روح میں خاموشی چھوڑ جاتے ہیں۔ دل میں باتیں جمع کرتے رہنا انسان کو تھکا دیتا ہے۔ کبھی کبھی باتیں کر لینا یا چھوڑ دینا ہی سب سے بڑی راحت ہوتی ہے۔ دوست کمزور ہو جائیں تو دشمن خود بخود طاقتور ہو جاتے ہیں۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، کیونکہ مرنے والا اپنی تعریفیں نہیں سن سکتا۔ جسے تم تاخیر سمجھتے ہو اللہ اسے بہترین ترتیب کہتا ہے۔ احساس کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، یہ نہ ہی بازاروں میں بکتا ہے، بلکہ یہ صرف انہیں محسوس ہوتا ہے جو آنکھیں نم اور نرم دل رکھتے ہیں۔ نرم مٹی میں ہی پودا پروان چڑھتا ہے، کیونکہ پتھریلی زمین پر جھاڑیاں اگتی ہیں۔ ملتا کب ہے کسی کو مکمل یہ جہاں، سب ادھورے ادھورے جیتے ہیں مکمل مرنے تک۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، جتنا بھی چمکا لو دیکھ بھال کر لو لیکن کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ یا رب ہمیں وہ عزت عطا فرما جو صرف تیری عطا ہو، ہمیں وہ رزق عطا فرما جو صرف تیرے خزانے سے ہو، ہمیں وہ ایمان نصیب فرما جو ہر خوف اور آزمائش سے محفوظ ہو، آمین۔ چار چار بیٹیاں رخصت ہو جاتی ہیں باپ کے گھر سے کھیل کود کر، اور بہویں آتے ہی ناپ دیتی ہیں کہ گھر بہت چھوٹا ہے۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ اچھے اور خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خود، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ ہمارے لیے بہت خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی طرف سے آیا ہوا ایک میسج ہماری مسکراہٹ کی وجہ بنتا ہے۔ انکار کے ڈر سے وہ اظہار نہیں کرتی،
پیار تو کرتی ہے مگر اقرار نہیں کرتی، اور جب سے سنا ہے اس لڑکے کو سادگی پسند ہے، تب سے ایک لڑکی سنگھار نہیں کرتی۔ جس طرح لوگ بھاگ بھاگ کر مردے کو کندھا دیتے ہیں، اس طرح اگر زندوں کو کندھا دینا شروع کر دیں تو زندگی کس قدر آسان ہو جائے۔ ہم کبھی کسی کی اور کبھی نہ کبھی کوئی ہماری جگہ لے ہی لیتا ہے، بس یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے وفا کرنے والے، حقیقت یہ ہے کہ پھول پر کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو کبھی کسی جملے کو اپنی ذاتی توہین نہ سمجھیں، بلکہ بولنے والے کی کم ظرفی سمجھ کر آگے بڑھ جائیں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہیں چبھنے دیں گے۔ بے زبان نہ سمجھ ہماری خاموشی کو، گہرا پانی کبھی شور نہیں کرتا، ہر شخص لڑ رہا ہے اپنی ہی جنگ، ہر خاموشی انا نہیں ہوتی۔ انسانوں میں بھی دیمک ہوتی ہے، وہ کھا جاتی ہے لوگوں کو۔ لفظ نکاح کا حوالہ دیا تھا، عورت ذات تھی بہک گئی تھی، ہر احساس لفظوں کا محتاج کیوں، لوگ خاموشی کیوں نہیں سمجھتے۔ بڑی بھیانک ہوتی ہیں عشق کی سزائیں، بندہ پل پل مرتا ہے لیکن موت نہیں آتی۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ لوگ انسان دیکھ کر محبت کرتے ہیں، میں نے محبت کر کے انسان دیکھ لیے۔ لوگ کہتے ہیں تم کچھ بدل سے گئے ہو، بتاؤ ٹوٹے ہوئے پتے اب رنگ بھی نہ بدلیں۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، ہمیں اپنے بارے میں ایسی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں جو ہم بھی نہیں جانتے۔ محبت جن سے کرتے ہیں انہیں پھر اڑنے دیتے ہیں کہ جن کو چاہ ہوتی ہے وہ خود ہی قید رہتے ہیں۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے رب کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔ کچھ لوگ ہمارا اتنی بری طرح دل دکھاتے ہیں کہ پھر چاہے ہم ان کو معاف بھی کر دیں، کتنا بھی اچھے طریقے سے بات کر لیں، دل سے کبھی ان کے لیے پھر کبھی دعا نہیں نکلتی۔ بعض اوقات لوگ آپ سے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی عزت نفس کو ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دیں اور وہ کانٹوں والے جوتے پہن کر اس پر چلیں۔ ویسے تو محبتیں اعزاز ہوتی ہیں، لیکن جب کبھی یہ خیرات بن جائیں تو کشکول توڑ دینا ہی دانش مندی ہے۔ کسی نے پوچھا اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا وقت اچھا ہو تو سب اپنے، ورنہ کوئی نہیں۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیے۔ باتیں بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے میسر ہوتے ہیں، کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ خوشیاں مختصر ہوں تو غم بھی ہمیشہ نہیں رہتے، لیکن کبھی کبھی حالات کے بہتر ہونے کے انتظار میں ہم بہتر نہیں رہتے۔ وہ لوگ بڑے خاص ہوتے ہیں جن کو خوشیاں رب کا نافرمان نہیں بناتی، جن کو غم مایوس نہیں کرتے، جن کو محرومیاں ناشکرا نہیں کرتی۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ ہو جانا چاہیے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب ضرور دیتا ہے۔ بے فکر ہو جائیں جب آپ مخلص ہوں اور آپ کی نیت ٹھیک ہو، تب آپ لوگوں کو نہیں کھوتے، لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ لوگ آپ کے خلاف
تب ہو جاتے ہیں جب آپ کے اختیار میں رہنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ زندگی میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، پھر دیکھیے کیسے بات میں اثر اور دعاؤں میں قبولیت آتی ہے۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینے میں بنا کفن کے دفن ہیں۔ اپنی شخصیت کی تعمیر ایسے کیجئے کہ کسی کے ساتھ مختصر سا سفر مستقل یاد بن جائے۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ تربیت ایسی ہے کہ مجھے لڑنا اور بحث کرنا نہیں آتا، اسی وجہ سے میں اکثر ایسے موقع پر خاموشی کو ترجیح دے کر سائٹ پر ہو جانا بہتر سمجھتی ہوں۔ یہ بات مجھے بہت سے مسائل سے بچا لیتی ہے۔ مجھے بولنا پسند ہے، مگر صرف ان سے جو مجھے سننا پسند کرتے ہیں۔ مجھے سننا بھی بہت پسند ہے، مگر ان کو جو مجھے کہہ کر خوش ہوتے ہیں۔ میں زبردستی کی گفتگو نہ کرتی ہوں نہ سنتی ہوں۔ لڑکیاں کچھ ہارتی نہیں، انہیں ہرایا جاتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہہ کہہ کر چپ کرایا جاتا ہے۔ فریاد کر رہی ہے ترستی ہوئی نگاہ، دیکھے ہوئے کسی کو ہے صدیاں گزر گئیں۔ کسی کی جان بستی ہے مجھ میں، کسی کا درد کبھی لگتا ہے اس کی روح میں ہوں شامل، ہائے کبھی لگتا ہے وہ میرا ذرا سا بھی نہیں۔ دل دکھانے کے بعد جو آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجئے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ جب لوگوں کے پاس متبادل ہوں پھر انہیں کیا فکر رہتی ہے کسی کے روٹھ جانے کی۔ کبھی میں نے کسی کو آزمایا ہی نہیں، جتنا پیار دیا اتنا پیار کبھی پایا ہی نہیں۔ کسی کو میری بھی کمی محسوس ہو سکے، شاید خدا نے مجھے ایسا بنایا ہی نہیں۔ کسی کو اپنے بے بس ہونے کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ بہت خاص ہے وہ شخص میرے لیے، پھر بھی وہ میرا دل دکھاتا ہے۔ باقی سب کے لیے ہے وقت اس کے پاس، بس مجھ سے ہی دوریاں بناتا ہے۔ سوچا تھا ہمارے خفا ہونے سے پوچھیں گے وہ وجہ کیا، مگر سننے کو کیا ملا، مرضی تمہاری۔ یہ رات آخری ہوئی تو کیا کرو گے، ہم نہ ہی رہے تو اس ناراضگی کا کیا کرو گے۔ کسی کو خود سے اتنا بھی دور نہ کرو کہ وہ تمہارے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ قسم سے مجھے نہیں معلوم اسے کہاں مشکل پیش آئی، میں نے اس سے رابطے میں رہنے کے علاوہ کبھی کچھ مانگا ہی نہیں تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ تیرا ناراض ہونا بھی واجب ہے، میں بھی آج کل خود سے تنگ ہوں۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی انسان کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس شخص کے ذہن میں موجود ہیں۔ کوئی ملال اب ہمیں رلا نہیں سکتا، ہم ایک در پہ آنکھیں نچڑوا آئے ہیں، ہمیں اہمیت تک نہ دی گئی، ہم جان تک دے رہے تھے۔ تمہاری نظر تمہاری اپنی ہی شخصیت کا آئینہ ہے، تم جیسے خود ہو ویسا ہی دوسروں کو سمجھتے ہو۔ ایسی ہی اچھی ویڈیوز اور اصلاحی باتیں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ بھی کریں۔ شکریہ۔